یا رحمانوں کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، آج جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یا رحمانوں کا یہ سچا عمل، دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، اگر چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بار چند منٹ کا عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جائے گا، جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج کی جیب پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ خوشیاں سمیٹنے والا، خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یا رحمانوں کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر علاج کروا کر تک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر رکھ دی ہے، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہے۔ گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب ایسے کھلے گی کہ مٹھی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی۔ آپ کی قسمت آج ایسے چمکے گی، یہاں تک کہ تمہارے دشمن حاسدین حیران رہ جائیں گے کہ یہ کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھے، کل تک یہ در در کی ٹوکریں کھا رہے تھے، آج ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا عمل لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کر، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہو تو کسی بھی دن پڑھ لو۔ سال کے 365 دن ہے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی گلی میں، کسی بھی بستی میں، چاہو آپ پاکستان میں ہے، چاہے انڈیا میں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی محلہ ہو، آپ کہیں بھی موجود ہو، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی وقت، صبح، دوپہر، شام، اپنے گھر میں ایک گلاس صاف پانی کو لے کر بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا جب پوری طرح سے آپ فارغ ہو۔ مصروفیت میں رہتے ہوئے اس عمل کو نہ پڑھیے گا۔ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے اور کمالات کے لحاظ سے دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے لیے پریشان ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ معدے کے مسائل کے، دل کے مسائل، بڑی سے بڑی بیماری اللہ پاک آپ کے جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا۔ دوستو، یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ آپ پڑھو گے تو خود کہو گے کہ یہ تو بے حد آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ خود کہو گے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا
تو میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پہلے پڑھ لیتا تو میری بیماریاں پریشانیاں پوری ختم ہو جاتی، میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی، میرے گھر میں پیسہ آ جاتا، میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنی ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ جلد بازی میں اس عمل کو ہرگز مت کیجئے گا۔ جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو پانی کا ایک گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنی مقصد کی نیت لازمی کر لو تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو، وظیفہ پڑھتے دوران فرشتہ اللہ کی مدد لے کر آئے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے۔ جس کو جو چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو، آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اپنی مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دولت کی بارش برسانے والا سچا وظیفہ ہے، غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ، بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے اور پڑھنے میں بے حد آسانی اور کمالات کا حامل ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا کریم پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے کہ ایک کرم کرنے والی ذات۔ اگر ہم پر اللہ کی ایک کرم والی نظر ہو جائے، بن مانگے مل ہی جاتا ہے۔ آج یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے کامل یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ آج یا کریم پڑھنے سے آپ پر بھی نظر کرم ہو جائے گی۔ آپ نے یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا کریم دو بار ہو گیا، یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ صرف 10 بار یا کریم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، اس عمل کا بے حد خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں، دولت کے سلطان وظائف ہے۔ جب کوئی بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں، یا رحمانوں کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کر تک چکے ہو، اعمال پڑھ پڑھ کر تک چکے ہو، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی ہو، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت نہ پوری ہوتی، نہ مرادیں پوری ہوتی ہو، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر گرے ہوئے ہو، تو یہ پانی پر پڑنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے، یقین مانے ساری زندگی کے اس وظائف اعمال ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا عزیزوں کا ہے۔ یا عزیزوں کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو دو بار ہو گیا، یا عزیزو تین بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا عزیزوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خوددار کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نہ ایک بار زیادہ نہ ایک بار کم پڑھیے گا، کیونکہ عمل کی تعداد ہی سب کچھ ہے۔ کون سا وظیفہ کس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ بیٹھ جائیے تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا۔ اور آخر میں اس پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ اب آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اس پاورفل عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ، خوشیوں کو حاصل کرنے والا وظیفہ۔ اس عمل کے تمام وظائف کو کہیں پر نوٹ کرتے جائے یا ترتیب اور تعداد اپنی ذہن میں بٹھا لے۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ عمل دولت اور رزق کی بارش کا ایسا معجزاتی عمل ہے جو پوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا جلدی اثر کرنے والا اور اس جیسا پاورفل وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ تنگ دستی کو پوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری کو جلد ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خوشیوں سے آپ کی جھولیاں پوری طور پر بھر جائے گی۔ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اس عمل کے 3 وظائف آپ پڑھ چکے ہوگے۔ تیسرا وظیفہ آپ نے یا رحمانوں کا 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے چند منٹ لگیں گے۔ آپ بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیں گے۔ یہ چند منٹ کا عمل، یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اب چوتھے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اپنی ذہنوں میں بٹھا لے۔ اس عمل کا چوتھا وظیفہ مشکل کشا وظیفہ، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ غیب سے دولت کے ڈیرے لگانے والا اس عمل کا چوتھا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے چوتھا وظیفہ یا جب باروں کا پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا جب بارو 1 بار ہو گیا، یا جب بارو 2 بار ہو گیا، یا جب بارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جب باروں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار یا جب باروں پڑھ لے تو پھر آپ نے آخر میں 1 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کے سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: ایک پانی کا گلاس لے کر سب سے پہلے آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا کریمو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 7 بار یا جبارو پڑھنا ہے،
اور 5ویں نمبر پر ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کر رکھا ہوا ہے، آپ اس گلاس کو پکڑے، اپنے ہونٹوں کے قریب لائے اور اس پر دم کرے، یعنی کہ پھونک مارے۔ اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دے اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ تمام گھر والے اس پانی کو ایک ایک گھونٹ پی لے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کر لے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔